اب ہم آپ کو سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حالات و واقعات۔ سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخی ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ ابن اسحاق سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل از نبوت پیدا ہوئی۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس میں گرامی فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ ان کی تربیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زیر نگرانی ہوئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چال ڈھال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھنے بیٹھنے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ آپ کی مشابہ کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز، لب و لہجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ قریش کے چند شریر لوگوں نے شرارت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اونٹ کی اونجھڑی آپ کے کمرے مبارک پر رکھ دی۔ آپ سجدے کی حالت میں ہی رہے۔ آپ کی اس حالت پر قریش کے شریر خوش ہو رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع ملی، آپ کا بچپن تھا، فوراً وہاں پہنچی، اس بوجھ کو آپ کی کمر پہ سے اتارا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان بددینوں کے بارے میں بددعا فرمائی، وہ قبول ہوئی۔ ان میں سے بیشتر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہجرت فرمائی، پھر اپنے گھرانے کے افراد کو بعد میں مدینہ بلایا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سب سے پہلے نکاح کی درخواست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے داماد بننے کا شرف عطا فرمایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کوئی تو چیز نہیں ہے، صرف ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، زرہ فروخت کر ڈالو۔ وہ زرہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 درہم کے عوض خریدی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رقم سے خوشبو بھی خریدی جائے۔ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سال ولادت نبوت کا پہلا سال تصور کر لیا جائے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال 5.5 ماہ کی ہوگی۔ 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 برس 5 مہینے کی تھی۔ عمروں کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا ایک مکان لے لے، چنانچہ حارث بن نعمان کا گھر خریدا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ شادی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے لیے جو سامان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے: 1 پلنگ اور 1 بستر دیا۔ حسابہ میں لکھا ہے کہ 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشق بھی دی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں پوری عمر ان کے ساتھ رہی۔ سرور انبیاء علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گویا کل یہی سامان تھا۔ یہ ابتدائی مراحل طے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ اس نکاح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ یہ حضرات اس نکاح کے گواہ تھے۔ نکاح کی تقریب سادگی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ نکاح کی یہ تقریب سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں برتا گیا۔ نکاح کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ام ایمن کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے گھر روانہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدل چل کر وہاں گئی، کوئی ڈولی اور سواری وغیرہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی معاملات اس طرح تقسیم فرمایا: سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندرون خانہ کام انجام دے گی اور علی مرتضیٰ بیرون خانہ تمام کام انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد کچھ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک غلام مانگ لے تاکہ وہ گھر کا کام کاج کر دے۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ ان کا مطالبہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی تمہیں اپنے کام کاج اپنے گھروں سے کرنا چاہیے۔ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جس وقت تم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ 100 کلمات ہے، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ یہ گویا پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک سبق تھا، ایک نمونہ تھا۔ یہ واقعہ ابتدائی اسلام کا ہے۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں جہاں دوسری خواتین نے مشکل حالات میں کام کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پیچھے نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ پانی لائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے زخموں کو صاف کیا، روئی جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالی جس سے خون رک گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے، اپنے بیٹھنے کے مقام پر انہیں بٹھاتے۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے مبارک کو چوم لیتی، اپنی نشست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے، گھر میں ایک منقش پردہ لٹکا نظر آیا، اس پر تصاویر بھی تھی۔ آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے، اندر تشریف نہ لائے، پھر واپس جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا باہر نکل کر آپ کے پیچھے پیچھے لپکی اور واپس جانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو مزین اور منقش کیا ہوا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ اس کام کے متعلق بات ہو گئی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، جو مجھے محبوب ہو وہ تجھے محبوب نہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، مجھے عائشہ محبوب ہے، تم بھی انہیں محبوب رکھنا۔ مطلب یہ ہوا کہ جسے سید المرسلین محبوب جانے، امت کو بھی چاہیے کہ اسے محبوب رکھے۔ فتح مکہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی جمیلہ سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس بات کی اطلاع فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی، شدید رنج کا احساس ہوا۔ یہ قدرتی بات تھی، ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی، یہ بات آپ کو بھی بتائی۔ آپ نے ان کی یہ بات کو سن کر لوگوں کو ایک خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گے۔ جب ناراضگی کی یہ صورت واضح ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ اور بھی علی رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ناراضگی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا، فاطمہ ہے میری بیٹی، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، اور یہ بات سمجھ لو کہ ایسی کون سی عورت ہے جس کے پاس اس کا خاوند خاموشی سے چلا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنبیہ وغیرہ کرنے کا تو شوہر کو حق ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اے صفیہ رضی اللہ عنہا، تم میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اور نہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے، حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا، لیکن عمل لازمی ہے۔ حسب نسب پر انحصار کر کے عمل میں کوتاہی کرنا درست نہیں ہے۔ اس مقام پر شفاعت کی نفی ہرگز بھی نہیں۔ شفاعت اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک روز سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھے تھے، ہم آپ کے پاس موجود تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی زندہ تھی، باقی تمام اولاد فوت ہو چکی تھی۔ آپ نے سیدہ کو آتے دیکھا تو مرحبا فرمایا، انہیں اپنے پاس بٹھایا، پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی۔ وہ بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ رونے لگ گئی۔ تب آپ نے ان کی غمگینی دیکھی تو کان میں دوبارہ کچھ کہا۔ اس بار بات سن کر وہ ہنسنے لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کا سبب پوچھا۔
اس پر انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کرنا مجھے پسند نہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں نے فاطمہ سے کہا اب تم مجھے وہ بات بتا دو۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا اے فاطمہ جبرائیل امین ہر سال ایک مرتبہ آ کر مجھے قرآن مجید سناتے ہیں اور مجھ سے سنتے ہیں۔ اس سال انہوں نے مجھے 2 بار قرآن سنایا اور مجھ سے 2 بار قرآن سنا۔ اس سے میں خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے۔ اللہ سے خوف کھانا، صبر کرنا۔ میں آپ کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ آپ نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی، پھر میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ تم اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہو۔ بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اس مرض میں ہی اللہ کی طرف رحلت کر جاؤں گا تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے افسوس میرے والد کی تکلیف۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت سی وصیت کی نصیحت فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میری وفات پر کسی قسم کا ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال کو نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والیوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی اگرچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مشکلات سے پر تھی، تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان حالات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے مالی غنیمت میں سے مال فید کے متعلق مالی حقوق کا مطالبہ ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مالی غنیمت اور مال فے کی وضاحت یہ ہے کہ مالی غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ لگے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ہاتھ لگے۔ فید کی آمدنی مال فے میں سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال فے میں سے حصہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ وہ مال فے میں سے جو حصہ ملتا ہے اب وہ ہمیں بطور میراث کے مل جانا چاہیے، یعنی اب ہم اس کے وارث ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس مطالبے کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہماری وراثت نہیں چلتی بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ البتہ مال فے میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ بدستور دیا جاتا رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ حصہ تو آپ لوگوں کو اسی طرح ملتا رہے گا، لیکن اس جاگیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ اس تسلی بخش جواب پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ پھر تمام زندگی انہوں نے یہ مطالبہ پھر پیش نہ کیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق غصب کر لیا تھا۔ کسی طرح بھی یہ درست نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا کچھ بھی ملال اپنے دل میں نہ رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ مغموم رہا کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے یہ دن انہوں نے نہایت صبر و تحمل سے بسر کیے۔ پھر بیمار رہنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر 28 سے 29 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ان کی تیمہ داری کیا کرتی تھی۔ اس دوران میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ برابر ان کی بیمار پرسی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی، پھر چند روز بیمار رہی۔ آخر 3 رمضان مبارک 11 ہجری منگل کی شب میں انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے خاوند سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ اس وصیت کے الفاظ یہ تھے میرے بعد آپ امامہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیجیے گا۔ امامہ ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، گویا سیدہ کی سگی بھانجی تھی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا علی نے امامہ سے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد پھر سے ایک بار غم کی لہر دوڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم پھر سے تازہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کو وصیت کی تھی وہ انہیں غسل دے۔ چنانچہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ان کا غسل کا انتظام فرمایا۔ غسل اور کفن کے بعد جنازے کا مسئلہ پیش آیا۔ اس موقع پر خلیفہ اول ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم اس موقع پر موجود تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق تنو سے کہ آپ آگے تشریف لائے، جنازے کی نماز پڑھائے۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کی موجودگی میں جنازے کی نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے۔ آگے تشریف لائے، جنازہ پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی زندگی میں علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ عنہ۔ محسن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدہ نے اپنی صاحبزادی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا۔ ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 17 ہجری میں ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح عبداللہ بن جعفر دیار سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو چیز اسے رنج میں مبتلا کرتی ہے وہ مجھے بھی رنج میں مبتلا کرتی ہے، جو چیز اسے ایذا دیتی ہے وہ بھی مجھے ایذا دیتی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ ہے کہ علی، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے جو لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کسے محبوب سمجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ پوچھا گیا کہ مردوں میں کسے محبوب سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے خاوند کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریم بنت عمران کے بعد تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، پھر آسیہ علیہ السلام ہے، یعنی فرعون کی بیوی۔ اسماء بنت امیس سے اپنے آخری دنوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ جانتی ہے یہ میری آخری لمحات ہے، کیا میرے جنازے کو بے پردہ اٹھایا جائے گا؟ اس پر اسماء نے کہا، نہیں، میں آپ کے لیے پردے کا انتظام کر دیتی ہوں، جیسا کہ میں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا ہے، لہٰذا ان کا جنازہ اسی طرح باپردہ لے جایا گیا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت باہر نکلے، آپ پر سیاہ چادر تھی۔ حسن بن علی آئے، آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، پھر حسین بن علی آئے، آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کیا، پھر سیدنا علی آئے، آپ نے انہیں اس میں داخل کیا اور فرمایا، اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کرے، تم کو پاک کر دے۔ مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے پاس تشریف لائے، اس کا نام خم تھا، یہ مکے اور مدینے کے درمیان تھا۔ وہاں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر واعظ کیا اور فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بلاوا میرے پاس آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی مجھے بھی موت آئے گی۔ تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو پکڑے رکھو۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر لو، اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے حقوق کی نگہداشت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر اللہ تعالیٰ کی ہزارہا رحمت نازل ہو، آمین۔